انسان کی زندگی میں نیکی کرنے کا بہت سارا راستہ ہے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ. اب حضور کا جو زمانہ ہے وہ تمام زمانوں سے بہتر زمانہ ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں خیر القرون قرنی ثم یلیہ ثم یلیہ. اللہ کے محبوب کہتے ہیں سب سے بہترین زمانہ زمانوں میں میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا. اور جو حضور کے زمانے میں موجود ہو اور رب نے اسے دولت ایمان بھی عطا کیا ہو، سوچو اس کے دل میں نبی کی محبت کتنی ہوگی، اس کے دل میں نبی کی الفت کتنی ہوگی، اس کے دل میں نبی کی چاہت کتنی ہوگی کہ اللہ کے محبوب کے دندان مبارک شہید ہوتا ہے اور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میرا اویس قرن میں رہ کے میرے دانت ٹوٹنے کی وجہ سے، شہید ہونے کی وجہ سے اپنے دندان مبارک کو شہید کر لیا ہے. لہذا جو شخص بھی حلوہ وغیرہ کی نیاز کراتا ہے یہ اویس قرنی کی سنتوں کو ادا کرتا ہے. اس کے علاوہ اللہ کے محبوب کا زمانہ ہے. حضرت اویس قرنی چاہتے تو حضور سے ملاقات کر سکتے تھے، مگر جب ان سے پوچھا گیا ملاقات کیوں نہیں کیے تو حضرت اویس قرنی کہتے ہیں کہ میری ماں ضعیفہ تھی. اگر میں میری ماں کو چھوڑ کے مدینے کے سفر کرتا، حضور سے ملاقات کے لیے چلا جاتا تو میری ماں کا دیکھ بھال کون کرتا، میری ماں کی خدمت کون کرتا. گویا کہ ماں کی خدمت کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کے محبوب وصال کا ٹائم ہوتا ہے. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا دو صحابی کو، ان میں حضرت علی ہے، حضرت عمر ہے. ارشاد فرماتے ہیں اے علی و عمر یہ میرا جبہ لو اور میرے اویس کو دینا اور ان سے کہنا میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کریے. غور کرو، جبکہ یہ صحابی ہے اور وہ صحابی بھی نہیں ہے. حضرت اویس قرنی کے پاس اللہ کے محبوب سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے پہچانیں گے؟ کہا کہ اویس کو تم ایسے پہچانو گے کہ ان کے فلانے جگہ پہ ایک داغ ہے، اور اس طریقے سے وہ جنگلوں میں گھومتے ہیں، لوگ اسے دیوانہ کہتے ہیں. وہ دیوانہ کسی اور کا نہیں ہے، دیوانہ بڑی مشکل سے دیوانہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ دیوانہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہے، رب کے محبوب کا دیوانہ ہے. اور جو رب کے محبوب کا دیوانہ ہوتا ہے کائنات میں سب سے بڑا عقل مند وہی ہوتا ہے. حضرت اویس قرنی کے پاس یہ دونوں پہنچے. پہنچنے کے بعد ملاقات کی، لوگوں سے پوچھا کہ اویس نام کا کوئی شخص ہے؟ کہا ایک شخص ہے، جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے اور جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے. لوگ جب آبادی میں رہتے تو جنگلوں میں چلا جاتا ہے، لوگ جب جنگلوں میں جاتے تو آبادی میں آ جاتا ہے. عجیب ٹائپ کا دیوانہ ہے. حضرت اویس قرنی کے بارے میں نشانی بتایا. اب یہ دونوں صحابی تلاشتے ہوئے جنگلوں کی طرف گئے. دیکھا حضرت اویس بکریاں چلا رہے، جا کے حضرت اویس سے ملاقات کی. کہا کہ یہ جبہ اللہ کے محبوب نے آپ کو عطا فرمایا اور کہا کہ آپ اسے زیب تن فرمائیں، پہن لے اور امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دعا کریں. حضرت اویس نے کہا آپ دونوں یہی تشریف رکھیں، میں بس تھوڑی دیر میں آیا. جبہ لے جاتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے مولا یہ جبہ میں اس وقت تک نہیں پہنوں گا جب تک کہ تو کل امت محمدیہ کو بخش نہ دے. رب قدیر سے ڈائریکٹ گفتگو ہو رہی ہے. اب حضرت اویس قرنی کا سر سکتے میں ہے. رب کہتا اویس میں نے آدھی کو بخش دیا. کہا نہ پوری کو بخش دے. کہا میں نے پھر اس میں سے آدھی کو بخش دیا. کہا نہیں پوری کو بخش دے. یہ گفتگو چالو تھی. آدھی سے زیادہ امتی کو بخشنا ہوا اور حضرت عمر نے آواز لگائی اویس واپس آؤ، ہمیں مدینے بھی واپس جانا ہے. حضرت اویس نے سر اٹھایا اور ارشاد فرمایا اے عمر اے علی اگر تھوڑی دیر انتظار کرتے تو میں سب کو بخشوا لیتا. اب دیوانہ ہے دیکھو حضرت اویس قرنی. اب حضرت اویس قرنی نے کہا اے عمر تم نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ اب جو انسان رسول کی بارگاہ میں رہا ہو 24 گھنٹہ حضور کے ساتھ، سفر میں حضور کے ساتھ، حجر میں حضور کے ساتھ، جہاد میں حضور کے ساتھ، غزوات میں حضور کے ساتھ، نماز میں حضور کے پیچھے، مکہ چھوڑ کے
مدینے میں آئے حضور کی محبت میں، ان کے ساتھ وہی رہ گئے. سوچو ان حضرت اویس کرنی ان صحابی سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم نے رسول کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا کہ ہم نے دیکھا ہے. کہا یہ بتا تم نے رسول کو کہاں دیکھا ہے؟ رسول کو تو خود اللہ کے محبوب کہتے ہیں مجھ کو میرے رب کے سوا کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. یہ شان اویس کرنی کی ہے. جانتے ہیں یہ مقام